کوئی شخص روزی اپنی لیاقت اور طاقت سے نہیں حاصل کرتا، اللہ سب کا رازق ہے۔ بڑے بڑے متکبروں اور سرکشوں کو بھی خدا کے سامنے جھکے بغیر چارہ نہیں۔ خداوند تعالیٰ متحمل بھی ہے اور رحیم و کریم بھی، وہ گناہگاروں کو توبہ کے لیے مہلت دیتا ہے، توبہ کرنے والوں کو دامن رحمت میں ڈانپ لیتا ہے۔ نطفے کو خوبصورت انسان بنا دیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعجاز ہے۔ پانی کی بوند پر ایسے نقش و نگار کوئی نہیں بنا سکتا۔ جب تو خدا سے مغفرت و عطا کا طالب ہے تو جن لوگوں کی امیدیں تیری ذات سے وابستہ ہیں تو انہیں بھی محروم و مایوس نہ کر۔ جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ حقیقی بڑا تو وہ ہے جو اپنے ہر چھوٹے کو پہچانتا ہو اور اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہو۔ جس مظلوم کو بادشاہ سے انصاف نہ مل سکے اسے خدا انصاف دلاتا ہے۔ آخرت میں نیکیوں کے مطابق مرتبے ملتے ہیں، اس لیے نیکی کرو۔ جو شخص کوشش اور عمل میں کوتاہی کرتا ہے پیچھے رہنا اس کا مقدر ہے۔ مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے۔ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا احساس ہے۔ منصف اور عادل کو اللہ اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا۔ آدمی وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، ورنہ پتھر ہے۔ بے رحم انسان نہیں، درندہ ہے۔ نیک نیت کی وجہ سے کام نیت اور بری نیت کی بدولت برا ہو جاتا ہے۔ مظلوم کی تکلیف تو چند ساعت کی ہوتی ہے مگر ظالم ابدی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نصیحت اگرچہ ناخوشگوار ہوتی ہے لیکن اس کا انجام خوشگوار ہوتا ہے۔ ظالم جب تک ظلم نہیں چھوڑتا اس کے حق میں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دنیا بے وفا اور انتہائی ناقابل اعتبار ہے، اس سے فائدہ وہی شخص اٹھاتا ہے جو اسے مخلوق خدا کی اصلاح اور فلاح میں لگا دیتا ہے۔ دولت کو صدقہ جاریہ میں لگاؤ، آخرت میں کام آئے گی۔ جیسا سلوک تم مخلوق خدا سے کرے گا ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پر مہربان ہو جائے تو آپ اللہ کے بندوں پر مہربانی کریں۔ جو برائی کرنے کے بعد اچھائی کی امید رکھتا ہے اسے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو سوجھ بوجھ اور عقل عطا کی ہے تو دوسروں کے خود سے کمتر نہ سمجھو۔